منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یعنی ہدایت کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر انہیں جو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا ان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ضلالت کے راستے کو، بربادی کے راستے کو انہوں نے خرید لیا۔ فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہدایت والے بن سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائی، یعنی جو ہدایت جو ان کو ملی تھی ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، وہ ڈگمگاتے ہی رہ گئے۔ ان کو جو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا اس کی اس تجارت پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا اور نقصان ہوا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت والے نہ بن سکے۔ منافق کس طرح ہے دیکھیے، منافقین کیسے ہو گئے، انہوں نے کفر کو کیسے اختیار کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ ایک آدمی نے آگ جلایا، آگ روشن کیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، پس اس کے آس پاس کی چیزیں جب اس سے روشن ہو گئی، اس نے جب آگ کو جلایا اس آگ کی وجہ سے اس کی جو وہ جگہ تھی وہ روشن ہوئی، لیکن وہ جب روشن ہوئی اس کے روشن ہونے کے بعد ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو وہاں نور عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو چمکا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین پھر اس کو جلنے کے بعد اللہ رب العالمین اس نور کو جو چمکا تھا وہ آگ پھر وہ بجھ گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بجھا دیا، اس کو کسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بجھا دیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ فی ظلمات، ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع۔ صحیح مسلم باب صفت المنافقین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، منافقین کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یعنی ہدایت کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر انہیں جو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا ان کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ ضلالت کے راستے کو، بربادی کے راستے کو انہوں نے خرید لیا۔ فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہدایت والے بن سکے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ ہی ہدایت والے بن سکے۔ یہاں پر تجارت سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائی، یعنی جو ہدایت جو ان کو ملی تھی ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، وہ ڈگمگاتے ہی رہ گئے۔ ان کو جو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا ان کی اس تجارت پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا اور نقصان ہوا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت والے نہ بن سکے۔ آگے اللہ رب العالمین ایک مثال بیان کر رہا ہے اب اس منافقین کی، کہ یہ لوگ منافق کس طرح ہیں۔ دیکھیے منافقین کیسے ہو گئے، انہوں نے کفر کو کیسے اختیار کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ ایک آدمی نے آگ جلایا، آگ روشن کیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، پس اس کے آس پاس کی چیزیں جب اس سے روشن ہو گئی، اس نے جب آگ کو جلایا، اس آگ کی وجہ سے اس کی جو وہ جگہ تھی وہ روشن ہوئی، لیکن وہ جب روشن ہوئی، اس کے روشن ہونے کے بعد ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو وہاں نور عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو چمکا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین پھر اس کو جلنے کے بعد اللہ رب العالمین اس نور کو جو چمکا تھا وہ آگ، پھر وہ بجھ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بجھا دیا، اس کو کسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بجھا دیا۔
اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، فی ظلمات، ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیے آگ روشن کیا، روشنی ہوئی تو وہاں پر انہیں اس چیز دکھائی دے رہی تھی۔ ایک شخص اندھیرے میں تھا، اس کو اندھیرے کے لیے ایک مومن آدمی سے اللہ رب العالمین نے جنہیں علم عطا کیا، ایک ایمان والے سے اس نے آگ کی روشنی لی، یہاں پر آگ سے مراد ہدایت کی روشنی۔ اس شخص کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی روشنی پہنچائی مومنین سے، اس سے آگ کو جلایا، اپنا روشن کیا اس کو، لیکن پھر وہ جب روشن ہوا وہ آگ، تو اللہ رب العالمین نے اس سے کسی طرح بجھا دیا۔ پس وہ جو تھوڑا دیری کے لیے وہ جو جلا تھا، وہ جو ہدایت پایا تھا تھوڑا دیری کے لیے، پھر وہ بجھ گیا، پھر وہ کفر میں چلا گیا۔ اسی طرح ہدایت تو پایا، لیکن ہدایت پانے کے فوراً بعد تھوڑے دیر بعد وہ گمراہ ہو گیا۔ آگ کے جلنے کے بعد اس سے اللہ رب العالمین نے روشنی کو ہٹا دیا، اور وہ جب روشنی ہٹا پھر وہ تاریکی میں چلا گیا، پھر انہیں کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، پھر وہ بربادی کے راستے کی طرف، ظلمات کے راستے کی طرف، تاریکی کے راستے کی طرف، پھر اسی طرف چلا گیا۔ یعنی اس کو ہدایت جو ملا، اس کا جو آگ جو ملا، اس کو روشن کیا ہدایت سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تاریکی میں گیا، لا یبصرون، اب انہیں کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی۔ ہدایت کیا ہے؟ یہی چیز اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے۔ اور حدیث میں ذکر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، پھر جلدی منافق بھی ہو گئے تھے۔ مدینہ جو وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ لوگ منافق ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مثال اس شخص کی سی تھی جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیز اس پر واضح ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد وہ شرک کے راستے میں، تاریکی کے راستے میں جا پہنچا اپنی منافقیت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اب آگے فرما رہا ہے، سم، بہرے ہیں یہ لوگ، بہرے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ہدایت کا راستہ ملا، ہدایت کی چیزوں کو سنا، توحید کی چیزوں کو سنا، سننے کے بعد پھر بھی اس کو جھٹلا دیا، پھر بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سم، یہ بہرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بظاہر ان کو تو کان دیے، لیکن پھر بھی وہ بہرے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بکمن، گونگے بھی ہے یہ لوگ، گونگے بھی ہیں، امیون، اور اندھے بھی ہیں۔ گونگے ہیں، ہدایت پایا، ہدایت سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن ان کو اس کی طرف، کفر کی طرف ان کا اتنا دلچسپی تھا کہ ان کفر کی طرف پلٹنے کو بہت زیادہ مناسب سمجھا، اور اسی طرف لوگوں کو بلایا اور پھیلایا۔ گونگے ہیں، امیون، اور اندھے بھی ہیں، صحیح راستے کو دیکھ نہیں سکتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ نہیں سکتے، کسی طرح بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ لا يرجعون، پلٹ ہی نہیں سکتے اللہ رب العالمین کی طرف، اتنے گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہا، پھر اللہ رب العالمین مثال بیان کر رہا منافق کی، کھول کھول کر اللہ رب العالمین بیان کر رہا، او کصیب من السماء، یا اس کی مثال آسمان کی برسات کی طرح ہے۔ او کصیب من السماء، آسمان کی بارش کی طرح، فی ظلمات، جو تاریکی میں ہوتا ہے۔ تاریکی میں، اندھیرے کے وقت جب بارش نازل ہوتی ہے، بارش برستی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے، اللہ رب العالمین بارش اس وقت نازل کرتا ہے، ورعد، اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس وقت، وبرق، اور بجلی کی کڑک اور جو گرج ہوتی ہے، وہ برق جو گرج ہوتی ہے اس سے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم،
وہ اس کی وجہ سے منافق لوگ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو بجلی کی کڑک جو ہو رہی ہے، بجلی جو چمک رہی ہے اور جو کڑک جو ہوتی ہے، اس کے ڈر سے اللہ رب العالمین کا خوف اس وقت ہوتا ہے اس منافق کو، کہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتا ہے اور ڈال کر کے اپنے موت سے دور بھاگتا ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور موت سے ڈر کر، موت سے اس کی جو آواز ہوتی ہے بجلی کڑکنے کی، اس سے وہ ڈر جاتا ہے وہ منافق۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا کہ وہ منافق اس وقت ڈر جاتا ہے، واللہ محیط بالکافرین، لیکن وہ جو بچنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین سے کوئی فائدہ نہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین اس کو گھیرا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے گھیر رکھا ہے اس کو، وہ کیسے بچے گا؟ اللہ رب العالمین صرف اس کو ڈر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ڈر محسوس کرواتا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین ڈرانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مہلت دیتا ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ، اللہ رب العالمین کے طرف پلٹ آؤ۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العالمین اس کو گھیر رکھتا ہے، حقیقی طور پر پورا عذاب نہیں دیتا ہے اللہ رب العالمین، اس کو صرف ڈراتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ بجلی جو چمکتی ہے، ان کے چمکنے کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کی آنکھیں جو ہوتی ہے اس کی بینائی غائب ہو جائے اس کی وجہ سے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے آنکھوں کی بینائی غائب کر دے، وہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکے گا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے، لہم مشوا فیہ، وہ بجلی جب اس کے لیے روشنی کرتی ہے، لہم مشوا فیہ، وہ لوگ اس میں چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ جب اس سے روشن ہوتی ہے وہ بجلی تو وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے یہ راستہ ہے، یہ ادھر ہے، گڑھ ہے، انہیں دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ چلنے لگتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب تاریک ہو جاتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، وہیں پر ٹھہر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، ڈر لگنے لگتا ہے اسے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے، برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین انہیں اس کے کانوں کو اور اس کے آنکھوں کو رہتے ہوئے اس سے کوئی کام نہ ہونے والا بنا دے، یعنی ختم۔ جیسے آدمی انسان کا پیر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ہے لیکن کام نہیں کرتا ہے، سون ہو جاتا ہے، جیسے ویسے اللہ رب العالمین اس کے کان اور آنکھوں کو کر دے گا۔ ایسا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین، انہیں اسے دھمکا رہا ہے اللہ رب العالمین، وعید سنا رہا ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین اپنی قوت کے بارے میں فرما رہا ہے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسے چاہے جس طرح بھی کر دے۔ انسان کو اللہ رب العالمین جدھر چاہے موڑ دے، اللہ رب العالمین جس طرح چاہے اللہ رب العالمین اس کی مثال ویسے ہی کر دے۔ اللہ رب العالمین دھمکا رہا ہے، اور حدیث میں ذکر ہے، منافق کی مثال دی جا رہی ہے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث ملاحظہ کیجئے، بخاری کی روایت ہے، مثل المنافق کمثل الارض لا تزال حتى يكون جفافها مرة واحدة، کہ منافق کی مثال سنود بر درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ دھڑم سے گر جاتا ہے۔ یہ کوئی درخت کی مثال اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے
کہ وہ درخت کھڑا رہتا ہے، جب آندھی طوفان وغیرہ آتی ہے تو پھر دھڑام سے نہیں گر جاتا ہے، ویسے ہی منافق کفار میں جاتا ہے، مومنین میں جاتا ہے، کفار میں جاتا ہے، مومنین میں جاتا ہے، ادھر ادھر کرتے رہتا ہے، بیچ میں ٹال مٹول کھاتا رہتا ہے، اور ایک دفعہ اچانک سے دھڑام سے نہیں گر جاتا ہے، کفر کے زمرے میں فڑاک سے نہیں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها حر، منافق کی مثال ویسے ہے جو قرآن پڑھتا ہے نیاز بو کی طرح، جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ اور کڑوا ہے، کہ انسان ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اسے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن پھر وہ انسان باہر جب نکلتا ہے، قرآن پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پھر وہ جو برائی دکھائی دیتی ہے پھر وہ اس میں لت پت ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک منافق۔ اور سب سے بڑی مثال، منافق کی سب سے خطرناک مثال، صحیح مسلم کی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المنافق کمثل الشاة العائرۃ، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے، اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان جفتی کے لیے نر کی تلاش میں حیران پھرتی ہے۔ ایک بکری ادھر ادھر بھٹکتے پھرتی ہے ایک نر کی تلاش میں، مؤنث کے تلاش میں، کہ وہ کہاں مل جائے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ویسے ہی منافق کی مثال ہے، کفار کی طرف جاتا ہے، وہاں اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہاں چلے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں جو یہ دنیا میں جو فائدہ حاصل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ جو دنیا میں تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کا نقصان مرتے وقت ہی اس کا شروع ہو جائے گا۔ جیسے اس کی موت آئے گی، اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا، وہ جو پورے دنیا میں اپنی منافقیت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا تھا، اس کو فائدہ نظر آنے لگ جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی منافق کی مثال ہے، جیسے ایک بکری ایک نر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے کہ وہ نر اس کو مل جائے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، کبھی اس ریوڑی کی طرف کبھی اس ریوڑی کی طرف، اور وہ نہیں جانتی ہے کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے جائے۔ یعنی منافق سمجھ ہی میں نہیں پاتا، وہ یا کفر کے زمرے میں رہے یا مومن کے زمرے میں رہے، مسلمانوں میں رہے یا کافر بن کر کے رہے، انہیں سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ پوری طرح ان کی طرف اور نہ ہی صحیح طور پر ان کی طرف، دونوں طرف ڈگمگا رہے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یضلل اللہ، اللہ رب العالمین جسے چاہے گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، ہرگز اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ منافق کی مثال، منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی، تین لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، پہلے مومنین کا ذکر ہوا، پھر کفار کا ذکر ہوا، پھر منافق کا ذکر ہوا۔ اب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، پورے لوگ، یہاں مومن، مشرک، کافر، منافق کسی کو نہیں کہا، یا ایھا الناس، ناس لوگ کہتے ہیں لوگوں کو، ناس لفظ لوگوں، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العالمین سب سے فرما رہا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟
اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی عبادت کرنے کا کی حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کی تخلیق کا سب سے اصل مقصد جو ہے انسان سب سے پہلے عبادت کرے. اس کا اصل مقصد دنیا میں بھیجنے کا عبادت ہی کرنا ہے. عبادت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام نہیں. عبادت کرے پھر اس کے بعد اپنی دنیا کے کاموں کو دیکھے. عبادت اگر نہیں کرے گا تو وہ اس کے دنیا کی جو زندگی کا جو ساز و سامان ہے سب برباد ہے، سب فنا ہونے والی، سب ختم ہونے والی ہے. سب سے پہلے اگر عبادت اگر کریں گے تو آپ کا جو وہ عبادت ہوگا اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ نفع بخش عطا کرے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لئن شکرتم، اگر تم میری عبادت کر کے شکرتم میری شکریہ ادا کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو میں زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم شمار تک نہیں کر سکتے. لأزیدنکم، میں تم کو بہت زیادہ دوں گا. مال، تجارت، مال و اولاد، بیوی بچے، ہر کچھ عطا کروں گا، گھر بار. اللہ رب العالمین نے فرمایا لأزیدنکم، شکریہ اگر ادا کرو گے لأزیدنکم، اور زیادہ دوں گا. لیکن وَلَئِن کَفَرْتُم، عبادت کو چھوڑ دو گے، عبادت سے دوری اختیار کر لو گے، وَلَئِن کَفَرْتُم، میری ناشکری کرو گے، میں نے تم کو جو جو چیز عطا کی ہے اس میں ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں بہت ہی سخت پکڑوں گا. عذابی لشدید، اللہ رب العالمین نے شدید کا لفظ استعمال کیا، بہت ہی خطرناک پکڑوں گا. ایسے پکڑوں گا تم احساس تک نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے بھی اللہ رب العالمین پکڑ لے گا، یا پھر کسی طرح بیماری وغیرہ لا دے گا آپ پہ اوپر، یا پھر کسی طرح اچانک موت طاری کر دے گا، یا پھر کسی طرح بھی آپ کو فرما دے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین پیچھے بھی بیان کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور آگے فرمایا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، مجھ سے منہ نہ موڑو. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری عبادت کرو. کیوں میری عبادت کیوں کرنے کا اللہ رب العالمین نے فرمایا اعبدوا ربکم، میری عبادت کرو. کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے. یہ آپ کا ہاتھ، یہ آنکھ، یہ پیر، یہ بدن، یہ سر، سب اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. یہ جو آپ برائی کر رہے ہیں اس کے ذریعہ، آپ جو عبادت کو چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ آپ کا جو ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا نہیں، آپ کے خلاف گواہی دے گا. کل قیامت کے دن گواہی دے گا اور بیان کرے گا. پاؤں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پڑھی ہے، حدیث میں کئی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاؤں گواہی دے گا کہ یہی وہ پاؤں تھا جس سے وہ چل کر کے گناہوں کی طرف جاتا تھا، عبادت کی طرف سے دور رہتا تھا. یہ پاؤں اللہ رب العالمین کو گواہی دے گا. آنکھ گواہی دے گا، یہ برائی چیزوں کو دیکھتا تھا، ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دیتا تھا. ہاتھ بھی گواہی دے گا مجھ سے کیا کیا یہ جرم کرواتا تھا. سب اللہ رب العالمین کا، سب اللہ رب العالمین کے خلاف آپ کی گواہی دے گا. الذی خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا جنہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد بھی کیا ہے. کچھ لوگوں کو قوم ثمود، قوم فرعون، قوم عاد، جتنے لوگ تھے سب کو اللہ رب العالمین نے جو برباد کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، وہ سب پر جو وعید نازل ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جسے جو تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے کی یہاں عبادت نہ کرو. اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہیں. آپ کا سر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے گا، وہی پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے کی طرف جھکیں گے تو رب آپ سے ناراض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ اگر اپنے والدین کو چھوڑ کر
آپ کے والدین نے آپ کو جنا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ماں باپ کو اگر ماں باپ کہہ دے، آپ کے والدین پر کیا گزرے گی؟ کیا ان کا دل پھٹے گا نہیں؟ کسی اور کو اگر ماں کہیں گے، کسی اور کو باپ کہہ دیں گے، کسی اور کی بات کو مان لیں گے، تو آپ کے والدین کے اوپر جو سینے میں جو تڑپ پھٹے گی، اسی طرح اللہ رب العالمین آپ سے ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا، اس کے علاوہ دوسرے کے سامنے سر جھکا دیں گے؟ اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو پیدا کرنے والا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حدیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے فرمایا، صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ابھی، کہ جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندے کا حق اپنے رب پر کیا ہے؟ توحید کا درس دیا اس صحابہ کو کہ اللہ رب العالمین کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر عذاب نہ دے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کو تسلیم کرے، اسے اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا، اور بندے کا حق اپنے رب پر کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے، اس کو چھوڑ کر اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ تو بات اس لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اور فرما رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس میں تم چلتے ہو، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل کیا، آسمان سے بادل سے بارش نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا۔ آسمان سے جو اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی، اس سے تمہارے لیے پھل، من الثمرات رزقا لکم، پھل پیدا کیا جس سے تم رزق حاصل کرتے ہو۔ پھل اور تمام طرح کے میوے اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیے جس سے تم رزق حاصل کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق حاصل کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہ دو، اللہ رب العالمین کا مساوی کسی کو نہ اختیار دو، اللہ رب العالمین کا مساوی کسی کو نہ قرار دو، برابر نہ لے جاؤ اللہ رب العالمین کے برابر میں اس کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہی سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود دوسرے کی عبادت، دوسرے کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، ماتھا ٹھیکنا، اس کے باوجود ایسا کر رہے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے دوسرے کی عبادت کر رہے ہو، شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان کر دیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، آسمان زمین جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر تمہیں ان چیزوں پر اگر شک ہو رہا ہے، کوئی شک ہے اس میں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے فی ریب مما نزلنا،
اگر جو میں نے جو یہ اللہ رب العالمین نے نزلنا جو نازل کیا ہے، نازل کرنے سے مراد یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآنی آیت نازل کی ہے، اگر تمہیں اب بھی شک ہے اس میں کہ یہ سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہو رہا ہے علی عبدنا، ہم نے اپنے بندوں پر جو کچھ اتارا ہے، اپنے بندے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا اس پر اگر شک ہو رہا ہے، تب اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ، فاتو لے آؤ بسورۃ من مثلہ، اس جیسے ایک سورت۔ اللہ رب العالمین نے اتنے قرآن نازل کیے، پورے قرآن، تم اس جیسے ایک سورت ہی لے آؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ تمام جن و انس اکٹھے ہو جاؤ، تم سب مل جاؤ اور مل کر کے اس جیسے ایک سورت لے آؤ۔ حدیث میں ذکر ہے بڑی سورت چھوڑ کر چھوٹی سورت ہی، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، اس جیسا ایک ہی سورت لے آؤ، اس جیسے تمام کے تمام گروہ مل کر کے اکٹھے ہو کر کے صرف ایک سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو شہداءکم، اپنے ساتھیوں میں سے جتنے سب کو جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، سب کو اپنے بڑے لوگ جو ہیں سب کو اکٹھا کر لو، لے آؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ رب العالمین تم کو مہلت دے رہا ہے، ان کنتم صادقین، لے آؤ اس جیسے ایک سورت۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسے ایک سورت لے آؤ، مثل هذا القرآن، لا یاتون بمثلہ، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے ہو، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جب تم تمام کے تمام اکٹھے ہو جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ، آخری آیت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، چیلنج کیا کہ لے آؤ اس جیسے ایک سورت ہی۔ اللہ رب العالمین چیلنج کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، اور آگے اللہ رب العالمین پھر فرما رہا ہے، پہلے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، پہلے فرمایا، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے ہو، لا ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے چیلنج کیا لے آؤ، پھر اللہ رب العالمین فرمانا نہیں لا سکتے۔ آج جو قرآن کو نشانہ بنایا گیا، قرآن ہے ہی نہیں، قرآن غلط چیز ہے، جو بیان کیا وہ ظالم خبیث نے، اس کو کیا معلوم یہ قرآن کیا چیز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، وہ قصہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام لانے کے لیے نکل پڑے تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، تو کسی نے بتا دیا راستے میں کہ تمہارا بہن اور بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے، تو ان کو پتہ چلا، آپے سے باہر ہو گئے، اسلام لے آیا، ان کے پاس جانے لگے ان کو قتل کرنے کے لیے کہ اسلام لے آیا، تو وہاں پہنچے تو وہ سنے کہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیت کی تلاوت کر رہے تھے، تو یہ واقعہ جو بیان کرتے ہیں اگرچہ بہت مشہور ہے، لیکن پھر بھی حدیث وغیرہ میں اس کی ضعف ہونے کا، حدیث ضعیف بیان کیا گیا، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جو صحیح ہے، جو حدیث میں صحیح طریقے سے ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کی آیت ہے، یہ بھی ہے لیکن پتہ نہیں اس میں ضعف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے، لیکن وہ حدیث اس چیز کو سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا قرآن نازل ہو رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، ان کو ادب وغیرہ کی معلومات تھی، ادب میں بہت ماہر تھے، پڑھے لکھے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ امی شخص کہاں سے اس طرح کی قرآنی آیت لے کر کے آ جائے گا، کہاں سے پڑھنے لگے گا۔ تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے تھے، ان کو ادب میں مہارت حاصل تھی، تو دیکھیں کہ اتنا اچھی قرآنی آیت، قرآن کی جو آیت ہے ایک دم اللہ رب العالمین نے فصیح اور بلیغ، ایک دم شاعروں کے جیسا اللہ رب العالمین نے ایک دم آیت نازل کی ہے، خلاصہ تشریح کے ساتھ لفظ جو استعمال ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی شاعر ویر ہوگا، شاعری کر رہا ہے، سنتے ہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد سنتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ کے کھڑے ہوتے ہیں، سنتے ہیں کہ شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی وقت آیت نازل کرتا ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہو، قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان ہو گئے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر ہوگا اور آیت نازل ہو گئی کہ یہ شاعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے، بہت ہی کم ایمان رکھتے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ شاعر ہوگا تو آیت نازل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور یہ کاہن ہے، میں بھی سوچ رہا تھا اس کے پاس کیسے چلے گئی بات، تقدیر پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچا رہا ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی شیطان جو ہے کہانت جو کرتا ہے وہ اس کے دماغ کے باتوں کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر کے کاہن کے پاس بتا دیتا ہے، کاہن جو آپ کے باتوں کو بیان کر دیتا ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کاہن ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آیت نازل کر دی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے، تب پھر کیا ہے؟ ابھی میں سوچ رہا ہوں شاعر بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، تب پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تب آیت نازل کی، تنزیل من رب العالمین، سارے جہاں کے رب کے پالنہار کے جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تب انہیں یقین ہوا کہ ہاں، تب وہ اسلام لائے، یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اور ان کو کیا معلوم کہ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان رہا تھا، یہ آیت ختم کرتے ہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارے چیلنج کا جواب ہے، نہیں کر سکتے تو اب تو ایمان لے آؤ اس پر، اب تو تمہیں ایک یقین ہونا چاہیے کہ اس جیسا قرآن تم نہیں لا سکتے، تم عاجز ہو اس چیز سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تب ڈرو، فَاتَّقُوا، اتَّقُوا، ڈرو، النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر۔ پتھر سے مراد یہاں جس پتھروں کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، مشرک لوگ، اس کی اللہ رب العالمین فرما رہے اس آگ کی، جہنم کی آگ سے، اس سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اب تو ڈرو اس سے۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، بہت ہی خطرناک ہے وہ جہنم کی آگ۔ حدیث وغیرہ میں کئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث ذکر کی ہے، 70,000 سال تک اس آگ کو سلگایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اس آگ کی جو آگ کی رنگت ہوتی ہے اس بدل دیا گیا، اس آگ سے اللہ رب العالمین نے ڈرنے کو کہا گیا، خوف کھاؤ اس سے، اپنے دل میں ڈرو، مرنے کے بعد اس آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، نہیں رکھ سکتے ہو، نہیں لا سکتے ہو اس جیسے قرآن کی ایک آیت تک، تو ڈرو اب اس سے، جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین منافقین کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کافروں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔